اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ غزوہ ہند ایک ایسی پیشن گوئی ہے جو نہ صرف حدیث نبی میں مذکور ہے بلکہ صدیوں پہلے ایک عظیم ولی حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمہ اللہ کی زبانی بھی بیان ہوئی۔ ان کی فارسی نظم میں دنیا کے حالات، اقوام کے عروج و زوال اور خاص طور پر بر صغیر کی قسمت کے بارے میں ایسی پیشگوئیاں کی گئی ہیں جو عقل کو حیران اور دل کو پر امید کر دیتی ہیں۔ اس تحریر میں ہم غزوہ ہند کی اسلامی تاریخ اور روحانی بنیادوں کا جامع جائزہ پیش کریں گے، تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو پر آخر تک بنے رہیے۔ سامعین محترم، غزوہ ہند کی بنیاد ہمیں احادیث نبوی میں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان ہندوستان پر حملہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے بادشاہ اور لشکر کو شکست دے گا، یہ مسلمان شہید ہوں گے اور ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ سامعین محترم، یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ غزوہ ہند کوئی روایتی جنگ نہیں بلکہ ایک روحانی مہم ہوگی جس میں شہادت کا مرتبہ حاصل ہوگا اور فتح کے بعد اسلام کا نظام قائم ہوگا۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی ایران کے شہر کرمان میں پیدا ہوئے۔ آپ صوفی عالم اور صاحب کشف ولی تھے۔ آپ کی شاعری میں مستقبل کے حوالے سے حیران کن بصیرت پائی جاتی ہے۔ ان کی فارسی نظم میں دنیا بھر کے سیاسی، روحانی انقلاب اور اقوام کی تباہی اور اسلام کی نشاط ثانیہ کی پیشگوئی کی گئی۔ ان کی مشہور کتاب میں درج نظم تقریباً 500 سال پرانی ہے، جس میں بر صغیر میں انگریزوں کی آمد، مسلمانوں کی غلامی، پاکستان کا قیام اور غزوہ ہند کی مکمل منظر کشی کی گئی۔ سامعین محترم، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمہ اللہ کی نظموں میں کئی سو اشعار ہیں۔ ان کا انداز تمثیلی اور رمزی ہے۔ یہاں ہم ان کے چند اہم اشعار کو اردو ترجمے اور تاریخی تجزیے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ان کی نظم کا پہلا شعر کچھ اس طرح ہے کہ اس کے بعد ایک بہادر شیر نمودار ہوگا جو خراساں سے آئے گا اور شہرت پائے گا۔ سامعین محترم، یہاں خراساں سے مراد افغانستان اور مغربی پاکستان کا خطہ ہے۔ یہ پیشگوئی ممکنہ طور پر ایک مجاہد قیادت کی طرف اشارہ کرتی ہے جو مشرق سے ابھرے گی۔ سامعین محترم، ان کی نظم کا دوسرا شعر کچھ اس طرح ہے، یہ حق پرست اور پاک اور دلیر قوم ہندوستان کو فتح کرے گی۔ یہاں ایک روحانی اور عسکری لشکر کی بات کی جا رہی ہے جو دنیاوی اسباب سے کمزور مگر اللہ پر توکل رکھنے والا ہوگا۔ سامعین محترم، اسی نظم کا تیسرا شعر کچھ اس طرح ہے کہ آخرکار ہندو ظلم کا خاتمہ ہوگا اور اسلامی لشکر اپنا مقام پائے گا۔ یہ اشعار آج کے بھارتی مسلمانوں کے حالات اور کشمیر کے مظالم کی روشنی میں بے حد معنی خیز ہیں۔ سامعین مکرم، اسی نظم کے ایک اور شعر میں وہ کچھ اس طرح پیشگوئی کرتے ہیں کہ زمین سے کفار کی بنیادیں اکھاڑ دی جائیں گی اور عدل اور دین روشن دن کی مانند ظاہر ہوں گے۔ سامعین مکرم، یہ پیشگوئی واضح کرتی ہے کہ جنگ کے بعد امن اور عدل کا دور شروع ہوگا اور جہاں دین اسلام غالب ہوگا۔ سامعین محترم، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشگوئیوں میں جن ادوار کا ذکر ہے وہ کچھ اس طرح ہے، مغلوں کی حکومت کا قیام اور زوال، انگریزوں کی آمد اور مسلمانوں کی غلامی، 1857 کی جنگ آزادی، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ، بر صغیر کی تقسیم اور پاکستان کا قیام، مشرقی پاکستان کا علیحدہ ہونا، بھارت میں ہندو طبع کا عروج۔ ان تمام واقعات کی تفصیل حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمہ اللہ کے اشعار میں پائی جاتی ہیں جو حیرت انگیز طور پر وقت کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں۔ سامعین محترم، آج کا عالمی منظرنامہ بھی حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمہ اللہ کی پیشن گوئیوں کی تصدیق کرتا نظر آتا ہے۔ بھارت میں مسلمانوں پر بڑھتا ہوا ظلم و تشدد، کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، مودی کی حکومت کا فسادی نظریہ، افغانستان سے امریکی انخلا، پاکستان میں نوجوانوں میں دینی بیداری، مشرق وسطیٰ میں اسلامی مزاحمت کی تحریکیں، یہ تمام عوامل اس عظیم مارکے کے قریب ہونے کا اشارہ دیتے ہیں۔ سامعین محترم، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمہ اللہ نے اپنی نظم کے آخری حصوں میں آخری زمانے کے حالات کو نہایت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ان کی شاعری میں قیامت سے پہلے دنیا کے روحانی اور سیاسی حالات کی جھلک نظر آتی ہے۔ ایک بادشاہ آل رسول سے ہوگا جو تلوار سے دین کو دوبارہ غالب کرے گا۔ محترم سامعین، یہ امام مہدی علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے جن کے ظہور کے وقت غزوہ ہند کی تکمیل ہوگی۔ اسی نظم کے آخری اشعار میں وہ کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا نور اس کے دل پر چمکے گا اور وہ ہدایت یافتہ ہوگا اور قرآن پڑھنے والا ہوگا۔ دین کے دشمنوں کو وہ ان کے مقام سے گرا دے گا اور فتح کی آیات اسے اللہ کی طرف سے عطا ہوگی۔ محترم سامعین، یہ اشعار قیامت سے پہلے ایک عالمی اسلامی نظام کی بشارت دیتے ہیں جو ظلم و فتن سے بھرے ماحول میں قیام ہوگا۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمہ اللہ کی نظموں میں ایک مستقبل پیغام یہ بھی ہے کہ فتح صرف اسی قوم کو ملتی ہے جو ایمان میں کامل ہو، اعمال میں پاک ہو، تقوی اور اخلاق سے مزین ہو، علم اور بصیرت سے لیس ہو۔ اللہ کی مدد اور قریب فتح کا وعدہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے
ایک سچا وعدہ ہے۔ سامعین محترم، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحم اللہ کی پیشگوئیاں حدیث نبویہ کے مطابق ایک عظیم تبدیلی کا پیش خیمہ ہے۔ یہ صرف ایک ایکسری مارکا نہیں بلکہ روحانی انقلاب ہے۔ آج کا مسلمان اگر غزوہ ہند کا سپاہی بننا چاہتا ہے تو اسے خود کو کردار، نیت اور علم سے آراستہ کرنا ہوگا۔ یہ وقت ہے بیداری، تیاری اور قربانی کا۔ یا اللہ ہمیں حق کی پہچان عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں غزوہ ہند کے غازیوں اور شہیدوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہمیں نفاق، خوف اور دنیا پرستی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں تیرے دین کے غلبے کے لیے قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔